دوسری ہجرت حبشہ۔ جب پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے بعض افراد واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر تو ابتلا اور مصائب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بے چارگی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا۔ ہم تقریباً 80 آدمی تھے۔ ان میں جعفر، عبداللہ بن عرفطہ، عثمان بن مظعون اور ابو موسیٰ اشعری جیسے سابقون اولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ انہوں نے عورتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مردوں کی تعداد 83 تھی، یعنی 83۔ 11 خواتین قریشی تھی اور 7 مکہ سے باہر کی تھی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مرد 80 سے زائد تھے۔ انہوں نے 16 عورتوں کے نام لکھے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ وہ 83 آدمی تھے۔ اگر ہم ریطہ بنت حارث کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو شمار کر لے تو عورتوں کی تعداد ابن ہشام کے نزدیک 20 ہو جائے گی، البتہ یہ بلا سند ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے عورتوں کی تعداد 19 بتائی ہے، واللہ اعلم۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے چھوٹی بچیوں کو بھی شمار کر لیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مہاجرین برائے ہجرت ثانیہ کی تعداد کے بارے میں مورخین کی ہمنوا ہے، چنانچہ یہ تعداد قابل قبول ہے۔ مہاجرین کو واپس پکڑ لانے کی کوشش۔ ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت یوں بیان کی ہے: جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ دہندہ نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی، نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننی پڑتی تھی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں۔ ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف ارسال کیے جائیں۔ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ بھیجی جاتی تھی وہ نفیس چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجاشی کے ہر بطریق کو بھی تحفے تحائف بھیجے اور یہ سارا مال و متاع عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کے ہاتھ روانہ کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ نجاشی سے پہلے ہر بطریق کو تحفے پیش کرے، پھر آخر میں نجاشی کو تحفے پیش کرے اور درخواست کرے کہ کوئی تحقیق و تفتیش کیے بغیر مسلمانوں کو ہماری سپرد کر دیا جائے۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، اس کے بطریقوں کو تحفے پیش کیے اور کہا: تمہارے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان باغ آئے ہیں، وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے نہ ہم قائل ہیں نہ تم۔ حدیث میں ہے کہ قریشی وفد نے بطریقوں سے طے کیا کہ وہ نجاشی کو مشورہ دے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے وفد کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن جب بات نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے یہ مشورہ نہ مانا اور کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں بذات خود ان کی بات سن سکوں۔
جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بات کی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت بیان کی اور کفار کا طرز عمل بھی بتایا۔ نجاشی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی میں سے کچھ پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی خوب روئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوؤں کی جھڑی سے بھیگ گئی۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمرو بن عاص عبداللہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کل میں ایسا ہیلا اختیار کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا، ان کا کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص پھر نجاشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، وہ آ گئے تو اس نے پوچھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کنواری مریم بطول مقدس کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر سے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں۔ درباری بطریق اگرچہ اس پر بجے جبی ہو رہے تھے، مگر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں پروانہ امن عطا کر دیا اور قریش کے تحائف واپس کر کے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ قریش کی یہ سفارت تو ناکامی سے دوچار ہوئی، مگر انہوں نے اس کا غصہ ان مجبور بے بس مسلمانوں پر نکالا جو ان کے پنجہ ستم میں گرفتار تھے۔ البتہ اسلام کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دو عظیم افراد حضرت نجاشی اور حضرت عمرو بن عاص کے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ مسلمان یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جب مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو حبشہ کے کچھ مہاجر تو جنگ بدر سے قبل ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ 33 آدمی تھے اور 8 عورتیں۔ باقی مہاجرین حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت واپس گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ ہجرت حبشہ کی حکمت اور اسباق۔ بعض مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دارالکفر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ چلا جائے جہاں وہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ یہ تفصیل ہجرت مدینہ کے بحث میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان، مال اور وطن قربان کرنا بھی دین کے بنیادی امور میں شامل ہے،
کیونکہ اگر دین ہی ختم ہو گیا تو جان مال یا وطن کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں دین کے تابع ہیں، دین ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی نابود ہو جاتی ہے۔ اگر دین قوی ہو، اس کی شان و شوکت بلند ہو، معاشرے میں اس کے ارکان مستحکم ہوں اور دلوں میں اس کے عقیدے جاگزی ہوں تو دین کے راستے میں جو چیز بھی صرف ہو جائے، مال ہو یا زمین و وطن، وہ پہلے سے بھی زیادہ قوی بن جاتی ہے، کیونکہ شرف، قوت اور بصیرت کے انوار اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجرت بذات خود تکلیف اور مصیبت کا مجسمہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اور مال و وطن کی قربانی دین کی خاطر ہے، یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس وقت تک گوارا کر لی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی۔ مسلمانوں کے لیے ایسے پر آشوب حالات میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہوں جیسے نجاشی جو عیسائی تھے، یا وہ مشرک ہوں جیسے واپس آنے والے مسلمان بعض مشرک سرداروں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی پناہ اور حمایت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے وقت مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی تھی۔ عبید اللہ بن جحش کے مرتد ہو جانے میں بھی نصیحت و عبرت کا سامان موجود ہے۔ اس کا ارتداد مسلمانوں کے لیے شدید صدمے کا باعث تھا، کیونکہ وہ پہلے حنفاء موحدین میں شمار ہوتا تھا، پھر وہ مسلمان ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا، ہمیں سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ گیا، تم آنکھیں جھپکاتے رہ گئے۔ دراصل کتے کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد جب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں انہیں جھپکاتا ہے، پھر دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس نے یہ مثال اپنے آپ پر اور مسلمانوں پر چسپاں کی تھی۔ حضرت نجاشی کا قبول اسلام۔ مورخ ابن اسحاق نے اپنی ایک روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو بتایا جاتا تھا کہ ان کی قبر پر عرصہ دراز تک نور نظر آتا رہا۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی قوم نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بحری جہاز تیار کرا دیے تاکہ اگر شکست ہو جائے تو مسلمان ان پر سوار ہو کر عرب پہنچ جائے۔ ایک تحریر بھی لکھی جس میں اس نے اپنے اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تھی، اس لیے جب وہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن اسحاق کی یہ بات بنیادی طور پر صحیحین کی روایت کے مطابق ہے جن میں نجاشی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حبشہ کا ایک نیک شخص چل بسا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا درست ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ البتہ فخر و تکبر اور لوگوں کی کثرت اور اظہار وجاہت کے لیے اعلانات ممنوع ہے۔ اسی طرح میت کے اوصاف بیان کر کے اعلان وفات کرنا بھی ممنوع ہے۔ تفصیل کے لیے موطا امام مالک دیکھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی
فوت ہو گیا ہے، اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حاشیہ: نجاشی شاہان حبش کا لقب ہے جو در حقیقت نجوش نیغس کی تعریب ہے، جس کے معنی حبشی زبان میں بادشاہ کے ہے، جن کے عہد میں یمن فتح ہوا۔ نجاشی جن کے ملک میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، نیز جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنازہ کی غائبانہ نماز پڑھائی، وہ اسی خاندان، اسی ملک اور اسی شہر کے بادشاہ تھے۔ تاریخ ارض القرآن کامل از سید سلیمان ندوی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ حدیث اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت نجاشی کی وفات اسلام پر ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ نجاشی جو مسلمان ہوا تھا وہ نجاشی نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا جب آپ نے مختلف بادشاہوں اور خود مختار حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی تھی۔ یہ بات صحیح مسلم کی ایک روایت سے واضح ہوتی ہے، لیکن صحیح مسلم ہی کی دو اور روایتوں میں یہ صراحت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر شیخ عبدالقادر ارناؤوط کا میلان اس بات کی طرف ہوا کہ جس نجاشی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا وہی نجاشی ہے جس کی طرف آپ نے مکتوب گرامی ارسال فرمایا تھا، کیونکہ تاریخی کتابوں میں صرف ایک نجاشی ہی کا ذکر ہے۔ نجاشی کی طرف بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کی بے سند روایت سے نقل کیا ہے۔ ابن کثیر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ نامہ مبارک اس نجاشی کی طرف ہے جو مسلمان نجاشی کے بعد اقتدار میں آیا۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا میزبان مسلمان نجاشی تھا۔ یہ نامہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لکھا جب آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ یہ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، لہٰذا یہ نامہ مبارک دوسرے نجاشی کی طرف نہ تھا کہ پہلے کی طرف، اور جو اس میں نجاشی اصحم کی طرف کے الفاظ ہیں تو صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اصحم کے کسی راوی کی زیادتی ہے جو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، واللہ اعلم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسرے نامہ مبارک کا اسلوب اور لہجہ پہلے سے مختلف ہے، جسے حضرت زمری لے کر گئے تھے۔ دوسرے خط میں غیر مسلم سے خطاب ہو رہا ہے، جبکہ پہلے میں خطاب مسلمان سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس دوسرے خط کو مسند بیان نہیں کیا، جیسا کہ امام بیہقی نے کہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ابن کثیر کی رائے اور صحیح مسلم کی روایت ہی کو ترجیح دی ہے کہ جس نجاشی کا آپ نے جنازہ پڑھا تھا وہ اور تھا، اور جس نجاشی کو بذریعہ خط اسلام کی دعوت دی گئی وہ اور تھا۔ ابن توتون بھی اسی بات کے قائل ہے۔ امام ذہبی صحیح مسلم کے مذکورہ حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث میں یہ صراحت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نجاشی کو دعوت اسلام کو خط اسی سال 7 ہجری میں غزوہ مؤتہ سے پہلے لکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خط پہلے مسلمان نجاشی کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا۔ پہلے نجاشی کی وفات 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کی مزید تفصیل بادشاہوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے ذیل میں آئے گی۔ حضرت نجاشی کے اسلام لانے کے بارے میں وارد شدہ روایت سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان حضرت جعفر، دیگر صحابہ اور اپنے پادریوں کے سامنے کیا تھا، لیکن بطریقوں اور عام پادریوں نے دین کی اس تبدیلی کو قبول نہ کیا اور ان سے ناراض ہو کر عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا، جس سے ان کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نجاشی کی مدد فرمائی اور بغاوت ختم ہو گئی، تاہم نجاشی کو تقیہ کرنا پڑا اور کافروں کے خلاف تقیہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کافر کو جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک تحریر لکھی جس میں توحید کا اقرار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف تھا۔ ایک گواہی بھی لکھی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی بھیجی ہوئی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ پھر نجاشی نے یہ تحریر لباس سے اوپر پہنی جانے والی قبا کی اندرونی جانب اپنے دائیں کندھے کے قریب رکھ لی۔ پھر وہ عوام کی طرف نکلے جو پہلے ہی صفیں باندھے کھڑے تھے۔ نجاشی کہنے لگے اے حبشہ کے عوام، کیا میں سب لوگوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگے ضرور۔ نجاشی نے کہا تم سے میرا سلوک کیسا رہا؟ انہوں نے کہا بہترین۔ نجاشی نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم بغاوت پر تلے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نجاشی نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ قبا پر اس تحریر والی جگہ پر رکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے کم و پیش نہیں تھے۔ نجاشی کا مقصد تھا کہ اس تحریر سے کم و پیش نہیں تھے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے۔ عوام نے سمجھا کہ وہ ہمارے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے عوام خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کے باوجود جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ قریش کا مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم قریش کے بہادروں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ عام مسلمانوں اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد و بغض سے بھری ہوئی اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابو جہل کا حد سے بڑا ہوا غیظ و غضب حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا سبب بن جائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور قریش کے بڑے مضبوط پہلوان تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بدتمیزی، بد زبانی اور بدسلوکی کی ہے۔ وہ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پھر کہنے لگے تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں اور حمزہ انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچنے دیں گے، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی اور بد زبانی سے رک گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کو اپنا مرکز بنانے کے بعد کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ وہ شدت غضب اور طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں بڑی تکلیفوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کے قریشی رشتہ دار اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے سے قبل مجھے اور اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جکڑ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت یوں ہے کاش تو دیکھتا کہ جب عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مجھے اور اپنی بہن کو جکڑ دیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ام عبداللہ لیلہ جو حضرت عامر بن ربیعہ کی بیوی
تھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، میرے خاوند عامر کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہ عمر آ گئے۔ اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے اور ہمیں ان سے بہت تکلیفیں پہنچی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبداللہ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کی فراق زمین پر کہیں چلے جائیں گے۔ تم نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راہ نجات مہیا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے تو ان پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور وہ بہت غمگین ہو گئے۔ جب عامر گھر واپس آئے تو لیلی کہنے لگی اگر آپ اس وقت عمر کی حالت دیکھتے تو اندازہ کرتے کہ وہ کس قدر غمگین اور دل گداز نظر آ رہے تھے۔ عامر کہنے لگے کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ لیلی نے کہا ہاں۔ عامر کہنے لگے ہرگز نہیں، خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عامر نے مسلمانوں کے خلاف حضرت عمر کی سختیاں اور ظلم و ستم دیکھ رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہر چند جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں فطرت سلیم کے پاکیزہ جذبات نے بھی ہلچل مچا رکھی تھی۔ یہاں تک کہ ان پردوں کے چھٹنے کا وقت آ گیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور ان کی طبیعت کی سختی اسلام کی مضبوطی کا سبب بن گئی۔ جس طرح وہ پہلے کفر میں سخت تھے، اب اسلام میں اور زیادہ سخت اور مضبوط بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ پوچھنے لگے قریش میں کون سا شخص بات پھیلانے اور ڈنڈور پیٹنے میں سب سے تیز ہے؟ کہا گیا جمیل بن معمر جمحی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جمیل نے کعبہ کی طرف دوڑ لگا دی اور لوگوں میں پہنچ کر بلند آواز سے چلایا او لوگو عمر بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ مشرکین کی حضرت عمر سے طویل جھڑپ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عاص بن وائل سہمی کی مدد سے کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ جس میں ذکر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے انہیں ان کی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سنائی اور ان کے اشتعال کا رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مارا، ان کا خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر غصہ کافور ہو گیا اور ان سے قرآنی آیات سنانے کو کہا۔ بہن کے کہنے پر انہوں نے غسل کیا اور سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیت پڑھی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ماموں عاص کی پناہ قلعدم کر دی تاکہ مارے بھی اور مار بھی کھائے، جیسے کہ کمزور مسلمانوں کا حال تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرما دی۔ یہ قصہ کسی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہوا جو محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو، اگرچہ اس قصے کے کچھ اجزاء حسن سند کے ساتھ منقول ہے۔ اسے وصی اللہ حمام اور ابو سعیلیق کے علاوہ دیگر محققین نے ضعیف کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی اور اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں ہمیں عزت حاصل ہو گئی ہے۔ دوسری